علامہ صاحب سم اپ کرتے ہیں بات کو. ہاں ہاں تھوڑا سا ہے ہمارے پاس. سم اپ کرتے ہیں ساری بات کو. حل کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مائک چل رہا ہے, آپ کا مائک صحیح ہے. سم اپ کرتے ہیں سارے مسئلے کو. حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام نے مختلف حوالوں سے اپنے اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کی اور بڑی اچھی گفتگو کی. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ وہ ماحول جو قیام پاکستان کے موقع پر مسلمانان ہند کے درمیان قائم تھی وہ فضا پیدا نہیں کریں گے, وہ ماحول پیدا نہیں کریں گے, کبھی بھی آپ سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں ہو سکتے. ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. واہ واہ. خدا وہی ہے, مخلوق بھی وہی ہے, کتاب بھی وہی ہے, وعدے بھی وہی ہیں. کون سی چیز تبدیل ہو گئی ہے؟ انسان کا مزاج اور اس کے افکار. اقبال, علامہ اقبال مفکر پاکستان اور مصور پاکستان سنی تھے, ان سے کسی شیعہ نے اختلاف کیا. قائد اعظم شیعہ تھے, کسی سنی نے اختلاف کیا. بعد ان کے جو جن لوگوں نے ان دونوں کا ساتھ دیا, انہوں نے تصویر پیش کی, انہوں نے اس پر رنگ بھرا, جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان میں کیا شیعہ اور سنی کی کوئی تفریق تھی؟ سب نے اپنا پیسہ بھی لگایا, جان بھی لگائی, آبرو بھی دی, اپنی ریاستیں بھی دیں, ہجرتیں بھی کیں, ایک ایسے ملک کے لیے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی قدروں کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. وہ جو جنہوں نے بنایا انہوں نے دے کر بنایا. آج جو کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں, دے نہیں رہے. اس وقت پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہمارے حکمران چاہے وہ کسی بھی سطح کے حکمران ہوں, چاہے وہ سول ہو یا پھر وردی ہو, تمام کے تمام ان کی دولت میں ہر دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سیاستدان تو کبھی سیاست سے ریٹائر نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ اپنی ڈیوٹی سے ریٹائر ہوتے ہیں ان کے بینک بیلنس چیک کر لیں, ان کی جائیدادیں چیک کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو طبقہ اس ملک پر حاکم ہے وہ صرف اور صرف کھانے اور لوٹنے کے لیے ہے. اور عوام کی صورتحال کیا ہے؟ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا اور بڑا خوبصورت جملہ کہا, بھئی وہ بندہ جو 20,000 کماتا ہے وہ 5 بچے پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ بالکل درست ہے, اس کو نہ بچے پیدا کرنے چاہیے نہ جینا چاہیے, اس کو تو خودکشی کرنی چاہیے, چونکہ اس کے پاس تو جینے کا کوئی حق ہے ہی نہیں. جینے کا سارا حق تو ان کے پاس ہیں جو چور ہیں, جو لٹیرے ہیں, جنہوں نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خون پیتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر وہ محب وطن بھی ہیں, وہ پھر وطن کے خدمت گزار بھی ہیں, اور ان کو پھر یہ توقع ہے کہ لوگ اپنے بچے ان کے لیے قربان بھی کر دیں. صورتحال پاکستان کی یہ ہے. اس فضا میں یہ جو صورتحال ہے, آپ جب چند ایسے مفاد پرست لوگوں کے پیچھے پوری قوم کو لگا دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جو بھی اس سسٹم کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ مطعون ہوگا. جیسے آج کل ہے, سسٹم کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا, کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت نہیں ہو رہی, لیکن بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں آپ حصہ دار بنیں گے تو آپ کو لوٹنے کا پورا حق حاصل ہے. اگر اس سسٹم سے آپ بغاوت کریں گے تو پھر آپ کو جینے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. آپ پر اگر حملہ بھی ہوتا ہے تو کہا جائے گا یہ جعلی ہے. جو کچھ اس دور میں آپ نے اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھا ہے وہ تو یہ ہے. اب ایسی فضا میں آپ کو توقع کیا ہے؟ توقع یہ ہے کہ لوگ بیدار ہوں, بالکل لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو. یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت ایک آٹے کی بوری کے لیے مر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے ہفتے میں کئی جگہوں سے اطلاعات آئی ہیں آٹے کے بوری کے لیے, 20 کلو کی بوری, 10 کلو کی بوری, اس کے لیے. اور وہ بھی کون سا آٹا؟ آپ نے شاید دیکھا ہوگا وہ جو کیڑا لگا ہوا گندم ہے اس کو پیس کر ان غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اور احسان کیا جاتا ہے. آپ کے اسی سندھ میں سے 1 لاکھ بوریاں چوری ہو جاتی ہیں اور کسی کو نہیں پتا ہوتا, صرف رپورٹ لکھی جاتی ہے 1 لاکھ بوری گندم کی چوری ہو گئی. میں آپ کو ایک ہائی لائٹ بات بتاؤں. جی, آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب آیا, ٹرکی سے امداد آئی, اس کے بعد ٹرکی میں زلزلہ آیا, جی جی, پاکستان سے امداد گئی, وہی تھی جو ٹرکی نے ہمیں بھیجی تھی. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں
तुर्की से जो चीजें इस्तेमाल नहीं किए भिजवा देखिए, दी। सैलाब ज़दा लोगों के लिए जो चीजें आईं, वो चीजें क्या इसी मार्केट में नहीं बिकी? हाँ बिल्कुल बिकी। पाकिस्तान की इसी मार्केट में। किसने बेची? गरीब ने तो नहीं बेची भाई, उन्होंने बेची जिनके हाथ में इख्तिदार था, उन्हीं ने बेची जिनके हाथ में गन थी, उन्हीं ने बेची जिनके हाथ में सियासत थी। तो इसका मतलब यह है कि दो तबकात वजूद में आ चुके हैं, एक भेड़ियों का तबका है और एक भेड़ों का तबका है। जब तक भेड़ें अपने हक के लिए इकट्ठी नहीं होती, भेड़ियों से आपको निजात मिल नहीं सकती। अल्लाह अकबर। और इसलिए भेड़ों को सोचना चाहिए कि उन्होंने आया हमेशा भेड़ियों के उस खूनखारी का शिकार ही रहना है या फिर अपने हक के लिए कुछ जबान भी खोलनी है। अल्लामा साहब, हल ये है। मेरा बड़ा यकीन है, चलें जितना भी है कब तक कर सकते हैं, कितनी ज़िंदगी है, मैं कहता हूँ मैक्सिमम कितना जी लेंगे, ये चंद साल उसके बाद जो ताहयात ज़िंदगी है उसमें जाके तो पता लग जाएगा ना सबको कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो अगर रहा है। आप तारीखी एतबार से देखें, कायद आज़म के बाद से अब तक जितने भी बड़े बड़े मुतमव्वल और पैसे वाले लोग थे, इस वक्त कहाँ पर हैं? अगर उनकी कब्रें खोलें तो उनकी हड्डियों पर गोश्त का एक टुकड़ा नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। सब के सब कीड़ों के शिकार हो चुके हैं, सब के सब। इन्होंने भी उसी तरह से कीड़ों का शिकार होना है। मुझे नहीं पता चंद ये सालों पेट की भरता क्यों अय्याशी नहीं के है। लिए क्यों ये सब कर रहे हैं लोग। चलें जी, हमें इजाज़त दें, हमें फीडबैक भी दीजिए। और आप लोग, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि YouTube पे साथ साथ लाइव भी देख रहे हैं, मुझे कुरैशी साहब ने दिखाया, सो थैंक यू। आप उधर भी लाइव देख रहे हैं, YouTube पे भी लाइव देख रहे हैं। हम बिल्कुल नदीम नौशाही साहब की नात से हम इख्तिताम करेंगे आज की ट्रांसमिशन का, और फिर अब आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी सहर पे 2:30 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है, रात 2:30 बजे से अज़ान फजर तक। तो रात 2:30 बजे फिर ट्यून इन कीजिए और ज़रूर देखते रहिए रमज़ान में बोल। अल्लाह हाफिज़। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी तरफ। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।